الحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم انشاءاللہ 9ویں سپارے کے جو چند اہم نکات ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ اس سے پہلے ہم سورہ اعراف میں پڑھ رہے تھے مختلف انبیاء کے قوموں کا واقعہ کہ کس طرح انہوں نے اپنی قوموں کو جو ہے دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، گناہوں سے روکا، اپنی اطاعت کی طرف بلایا انبیاء نے، اور انہوں نے نافرمانی کی تو ایمان والوں کو اور انبیاء کو اللہ نے بچا لیا اور باقیوں کے اوپر مختلف قسم کے اللہ کے عذاب آئے۔ تو آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ تھا۔ یہ لوگ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو سب سے پہلے یہی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اس کے بعد ناپ تول میں کمی نہ کرو، تجارت کے اندر جو ہے لوگوں کے جو مال کے اوپر غصب نہ کرو، حق نہ کھاؤ۔ تو ان میں سے جو متکبر لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، اور یا پھر تم ہمارے ہی عقیدے پہ واپس آ جاؤ اور ہمیں تنگ نہ کرو ہمارے کاروبار کے اندر، ہمیں کاروبار کرنے دو۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح آج کل کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا مالی معاملات میں، ہمارے بینکوں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں، یہ ایک نظام چل رہا ہے، ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے، اور ہم جو ہے ہم نے تو جیسے نعوذ باللہ ان کا کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے وہی کرنا ہے جو دنیا میں کہے گی، اور ہم پابند ہیں۔ بھئی آپ کہیں جکڑے ہوئے ہو، کہیں آپ نے اگر سودی کام کر رہے ہو تو اس سے نکلنے کی کوشش تو کرو، چاہے جائے کہ یہ کہنا کہ جی علماء کرام سود کے حوالے سے گنجائش نکالیں۔ علماء کرام کا ذاتی کا تصرف نہیں ہے دین کے اندر، نہ ان کو اجازت ہے، نہ وہ یہ کر سکتے ہیں، اور نہ یہ عقیدہ رکھنا یہ خطرے سے خالی ہے کہ کیا علماء کرام یا حکمران کرام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بدل سکتے ہیں۔ اکبر الکبائر میں سے سود، اور بینکوں کے اندر جو رائج ہے، جو نافذ ہے، یہ سارا سود ہے، اور اس کی حرمت میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس نظام کو اپناتے ہیں، اور یہ اس کے اندر غریبوں کے ساتھ استحصال ہوتا ہے، ان کی مجبوریوں کو فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور ان کی جائیدادوں کو ہینٹ لیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر ایسا سود ان سے وصول کیا جاتا ہے قرضوں کے عوض جس کو ادا کرتے کرتے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ظلم کے نظام کو کبھی قطعاً برداشت نہیں کرتا، اور نہ ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے، اور اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو بدلنے کے لیے فقہائے کرام کو بھی محنت کرنی چاہیے، اور سیاستدانوں کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے جو ہے ان کی قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے بدتمیزی کی اور ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ان میں سے بے ایمان تھے ان کو اپنے عذاب میں پکڑا، اور ایمان والوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا تھا اور تمہیں نصیحت بھی کر رہا تھا، لیکن جن لوگوں کو نصیحت نہ پسند آئے پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی ان کو کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ، اس طرح نہیں نظام چلتا، یہ 21 سینچری ہے۔ آج کل جس طرح لوگ کہتے ہیں کہاں پہنچ گئی دنیا، لوگ چاند پہ جیسے ادھر ہی جا کے انہوں نے ہوٹل کھول لی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ پھر آگے اللہ سوال کر رہے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بستیوں والے اس بات سے امن میں ہیں کہ وہ سو رہے ہوں رات کے وقت اور ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے، یا دن کے وقت وہ لوگ کچھ اپنے کاموں میں مشغول ہوں جن سے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور ان کے اوپر کھیل کود میں مصروف ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کا جو ایک اس کو تدبیر ہے، اس سے کیا یہ امن میں ہیں؟ اور وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے مطمئن ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کے عذاب کی اور اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی عطا کرے اور اپنے سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ادھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کو ہم بھی ایک دفعہ
کوشش کریں گے اس کو سارا گو تھرو کریں اس کو کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں یہ پکی بات ہے کہ اللہ کے اوپر تو جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات بھی دیے ہیں. یعنی ایک جس طرح پولیس والوں کے پاس کارڈ ہوتے ہیں نا، دکھا دیتے ہیں کہ جی ہم سرکار کی طرف سے ہیں، یہ کارڈ ہمیں حکومت نے بنا کے دیے. اللہ نبیوں کو اسی طرح معجزے دیتا تھا کہ یہ دیکھ لو، یہ ہم ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. تو تم جو ہے ہمیں تکبر نہ کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی معجزہ لے کے آؤ تو ہمیں دکھاؤ. تو انہوں نے اپنا ڈنڈا پھینکا اور وہ جو ہے سانپ بن گیا، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل سے نکالا تو وہ بہت زیادہ چمکنا شروع ہو گیا دیکھنے والوں کے لیے. تو انہوں نے فرعون نے آگے سے کہا جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا تھا کہ یہ تو جادوگر ہے اور جادو ہے بہت بڑا، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی قوم کو یہاں سے نکال دے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ تو قوم والوں نے مشورہ دیا کہ چھوڑ دیں، 2 بندے ہیں، ان کو آپ کیوں ان سے پنگا لے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ جو ہے فرعون جو ہے اس نے کہا نہیں، ہم جادوگروں کو بلائیں گے اور اس کے جادو سے اس کو مقابلہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی، جادوگروں سے بات کی. انہوں نے کہا جی اچھا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا تمہیں بڑا اپنا مقرب بنا لیں گے اور تمہیں بڑا نوازا جائے گا اور تمہیں انعام و اکرام بھی دیا جائے گا. تو خیر ایک دن مقرر ہوا جس دن ان کا آپس میں مقابلہ کروانا تھا. یعنی فرعون لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مقابلہ ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا. تو وہ دن آیا، لوگ جمع ہوئے، انہوں نے کہا کون پہلے اپنا جادو دکھائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم کرو جو کرنا ہے. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، وہ بھی سانپ لگنا شروع ہو گئی، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈال دی اللہ کے حکم سے. تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو سانپ بنا وہ حقیقی سانپ بن گیا اور وہ رسیوں کو کھا گیا جو لوگوں کو سانپ لگنی تھی. تو وہ تو سمجھ گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہے، ہم نے تو لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، اور یہ جو حضرت موسیٰ نے کیا ہے یہ تو دھوکہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر، اور وہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو فرعون کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ جادوگروں کو کہا کہ تم لوگ میرے کہنے سے پہلے ہی ایمان لے کے آ گئے ہو، اور یہ تو بڑا تم لوگوں کی چال ہے، تم لوگوں کو ان کے گھروں سے اور ان کے شہروں سے نکالنا چاہتے ہو. میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں صلیب پہ چڑھا دوں گا، سولی پہ ٹانگ دوں گا. انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں، تم اس لیے ہم سے دشمنی کرتے ہو کہ ہم ایمان لے کے آئیں، اور یا اللہ ہمارے اوپر ہمیں صبر عطا کر دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں ہی ہمیں دنیا سے اٹھانا. اور پھر لوگوں نے ان کے جو درباری تھے انہوں نے کہا کہ آپ موسیٰ کو اور اس کے بھائی کو چھوڑ دیں گے اور اس کی قوم کو کہ فساد مچاتے رہیں اور جو ہے لوگوں کو بدعقیدہ کرتے رہیں، اور اب جو پرانے معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بچوں کو مار دیں گے اور ان کی بچیوں کو جو ہے زندہ رہنے دیں گے، جو پہلے بھی یہ کر رہا تھا فرعون، اور ہم ان کو بڑا ظلم کریں گے ان کے اوپر. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو اور وصبروا، صبر کرتے رہو. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وارث بنا دیتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی کامیابی ان کے لیے جو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. دنیا کی بادشاہتیں ہیں، دنیا کی مال و متاع جو ہیں، یہ سب کے درمیان اللہ بانٹتا ہے، لیکن ہمیشہ کی کامیابی اور حقیقی کامیابی جو ہے وہ صرف اللہ کے بندوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تکلیف دی گئی ہے آپ کے آنے سے پہلے بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو مارنے کے اوپر قادر ہے اور تمہیں اس کے بعد زمین کے اوپر وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. یہ بڑی بنیادی بڑا پیارا نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بعد استخلاف دے گا، تمہیں بھی حکومت دے کے اللہ دیکھے گا، اور پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کتنے اچھے کام کرتے ہو، تم اللہ کی جو دی ہوئی حکومت ہے اس کے اندر کس طرح عدل قائم کرتے ہو، کس طرح اللہ کی حکمرانی قائم کرتے ہو، اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ جیتے ہو. اور اسی طرح کی ایک آیت آگے بھی ہم پڑھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام کے نام پہ کوئی حکومت دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ لوگ کتنا اس کو نافذ کر رہے ہیں، اور پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کا بھی برتاؤ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آنا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم کر رہے تھے. تو کبھی کوئی عذاب آتا، کبھی کوئی لوگ آتے. تو جب کوئی مصیبت آتی تو وہ کہتے کہ جی ہمارے لیے دعا کرو کہ ہمیں اس سے نجات مل جائے، اگر تم یہ دعا کر دو گے اور یہ والی مصیبت ٹل جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے. اور جب اللہ تعالیٰ اس عذاب کو ٹال دیتا تو پھر اس کے بعد دوبارہ وہی سرکشی کرنا شروع کر دیتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ نکلیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر پار کروا دیا
اور فرعون اور اس کی قوم جو ہے پیچھے غرق ہو گئی. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آگے پہنچے نئی علاقے میں پہنچے وہاں پہ دیکھا وہاں بھی لوگ شرک کر رہے ہیں. تو کیونکہ اتنا عرصہ غلامی میں گزارا تھا, وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا, کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ جب وہاں پہ آ کے اتنا عرصہ وہ اسی ماحول میں رہے تو آگے نکل کے بھی انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں, توحید سن رہے ہیں, کانوں میں پڑ رہی ہے, اور ابھی اللہ کے معجزات دیکھیں اور نکلے ہیں اس طرف, اور ساتھ ہی دیکھے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون, کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک بنا دیں, اللہ ہمیں اسے دیکھ کے جو ہے وہی اس کی عبادت کریں. انہوں نے کہا تو عجیب جاہل قوم ہو تم لوگ, اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا ظلم ہے اور باطل ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اور کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو میں تمہارا معبود بنا دوں؟ اور اس نے تمہیں سارے جہانوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے, تم میں سے نبی آ رہے ہیں, تمہاری نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور تمہیں اللہ نے اتنے معجزے دکھائے ہیں. خیر آگے چلا, اللہ تعالیٰ نے 30 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا ان کو تورات دینے کے لیے, اور وہاں پہ اس کے بعد پھر اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں, 40 مکمل ہو گئیں. پیچھے وہ ہارون علیہ السلام کو خلیفہ اپنا بنا کے گئے تھے, قائم مقام اپنے, کہ انہیں کہہ کے گئے تھے کہ اصلاح کرنا یعنی خیر کی طریقے سے ان لوگوں کو چلانا, ان کی رہنمائی کرنا, اور فساد کرنے والوں کے راستے پہ نہ چلنا. اور پھر انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میقات کے لیے آئے, اللہ تعالیٰ سے بات کی, تو انہوں نے کہا کہ ربی ارینی انظر الیک, مجھے دکھا, میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں. اب میرے عشق کے اندر بےتابی اتنی بڑھ گئی ہے کہ دیکھے بغیر گزارا نہیں ہے. انہوں نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دیدار کا شوق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت اور تعلق ایسا دے کہ ہم بھی اس شوق کے اندر زندگی گزاریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ایمان والوں کو اللہ اپنا دیدار کرائے گا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حشر میں ہوگا, قبر میں ایک دفعہ دکھایا جائے گا, پوچھا جائے گا ان کے حوالے سے, اور ایمان اور ان کی یاد اور ان کا ذکر اور ان کی سوچ اور ان کا تعلق ایسا ہو زندگی میں دل کے ساتھ کہ ان کو دیکھنے کی لو لگی ہو ہمیں بھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے, اس پہاڑ کے اوپر میں تجلی ڈالوں گا, اگر یہ اپنی جگہ پہ رہا تو پھر بعد میں دیکھوں گا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ نہیں. تو جب اللہ کی تجلی پڑی اس پہاڑ کے اوپر تو وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گر گئے, بے ہوش ہو گئے. تو جب ان کو ہوش آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے, میں تیرے طرف رجوع کرتا ہوں, میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, یعنی میں سب سے زیادہ تیرے اوپر میں ایمان لاتا ہوں اور یقین کے ساتھ تیرے اوپر یقین رکھتا ہوں. پھر اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تجھے ہم نے چن لیا ہے سارے لوگوں میں سے, اپنی رسالت بھی تجھے دی ہے, اور تجھ سے بات بھی ہم کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کے, یعنی معراج پہ بلا کے, عرش پہ بلا کے اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو اس میں اختلاف ہے صحابہ کے درمیان کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا وہاں پہ کہ نہیں کیا, لیکن وہاں پہ بھی دو آراء ہیں, لیکن بہرحال کلام کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور عرش پہ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور سدرۃ المنتہا سے آگے جانا, اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی وہاں پہ تورات. وہ جب واپس آئے تو انہوں نے آ کے دیکھا کہ پیچھے سے قوم نے بچھڑے کو بنا لیا تھا معبود, تو انہیں بڑا برا لگا. انہوں نے آ کے غصے میں اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ تم لوگوں نے کیا کام شروع کر دیے, اور ان کو گھسیٹا ان کی داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑ کے. انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ان لوگوں نے مجھے تو میں نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی تھی, اور یہ قریب تھا کہ مجھے مار دیتے, تو مجھے ان کے سامنے آپ ذلیل نہ کریں, اور میں ان کے ساتھ نہ شامل تھا اس کام میں, نہ میں ان کے ساتھ ملا تھا, میں نے تو بلکہ ان کو روکتا رہا تھا. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ مجھے اور میرے بھائی کو تو معاف کر, اور ہمیں ظالموں میں تو شمار نہ کر. پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا بنا کے بت بنا کے اس کی عبادت شروع کر دی تھی, انہیں بڑا اللہ کا غضب ہوا ان کے اوپر, اللہ غصے ہوا ان سے, اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے, اور قیامت والے دن بھی ایسے اعمال کا یہی نتیجہ ہے. اور جو لوگ جو برائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے بعد انہیں معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جہنم میں ڈالے لوگوں کو, جو توبہ کر لے گا اللہ اسے کیوں سزا دے گا. اللہ ہم سب کو معاف کر دیں. اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں میرے لیے لکھ دے, تو ہی بے شک جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, تو ہی جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے, یہ تیری طرف سے یہ آزمائش ہے, تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہمیں معاف کر دے, ہم پہ رحم فرما. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ وہی ہو رہی ہے, تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں لکھ لوں گا ان لوگوں کو جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں, ان کے لیے جنت کو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ اور اس امت کے باقی بھی تمام وہ لوگ الذین یتبعون الرسول, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے,
نبی الامی، پھر ان کی توصیف بیان فرما رہے ہیں یہ والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے درمیان ہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کی پیشین گوئیاں پروفیسیز ان کے حوالے سے موجود ہیں، جو اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو طیبات کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، یعنی اس بات کی ڈسکریشن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں کہ حلال کیا ہے اور اس کو واضح کرتے ہیں، اور خبائث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام کرتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے اوپر جو ان کی باطل ادیان اور جو ان کے اندر ملاوٹ ہوگی اس کی وجہ سے جو ظلم بڑھ گیا تھا، اور کلیسا نے جو ان کے اوپر مالی طور پہ ان کو جو استحصال کیا تھا ان کا، اس کو ہٹانے کا فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ یہ لوگ ان چندوں کے یا ان جبر کے یا اس جزیہ کے جو ہیں یہ لوگ پابند نہیں ہیں دینی اعتبار سے، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کی توقیر بھی کریں گے، ان کی نصرت بھی کریں گے، اور اس نور کی اتباع کریں گے جن کے ساتھ جو نازل ہوا ہے، یعنی قرآن پاک کی اتباع کریں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی اہل کتاب کے بارے میں اللہ نے یہاں پہ بھی واضح کر دیا، پہلے بھی آیتیں بہت ساری گزری ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے اوپر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اسلام قبول کریں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان سب کو جو ہے ایمان اور ہدایت کی دولت سے نوازے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے اے انسانوں، اے بنی نوع انسان، تمام انسانوں میں تم سب کی طرف، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تم سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ بس ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر۔ پھر یہی رسول، یعنی ایمفیسائز اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، یہ اتنی تفصیل سے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے اوپر ایمان لائے بغیر کسی ایک طرف سے کسی ایک آیت کو اپنے طور پہ اس کو پیش کر کے یہ کہہ دینا کہ جی عیسائی بھی جنت میں جا رہے ہیں، یہودی بھی جنت میں جا رہے ہیں، اور عام مسلمان بھی جا رہے ہیں، اور باقی ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو صرف مولویوں کے بارے میں ہوتا ہے۔ اللہ المستعان۔ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ، اور وہ رسول جو اللہ کے اوپر اور اللہ کی کلمات کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اس کی پیروی بھی کرو تاکہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے جو 8 قبیلے بن گئے تھے ان کے لیے 8 نہریں نکال دیں، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کھانے بھی نازل کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل سے سایہ بھی کیے رکھا، جہاں پہ درخت نہیں تھے کیونکہ صحرا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص بادل ہوتا تھا، ان کے اوپر سایہ رکھتا تھا ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں ان کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ قیامت تک ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے اہل کتاب میں سے، اور نبیوں کی نافرمانی کریں گے، اور ان کے ساتھ جو ہے کٹ حجتیاں کریں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلدی عقاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، اور بڑا معاف کرنے والا بھی ہے، بڑا رحم کرنے والا بھی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اکھاڑ کے ان کے اوپر لے آئے، جیسے کہ انہ اللہ کے ان کا سایہ بن گیا، اور وہاں پہ ان سے وعدہ کیا کہ نافرمانی نہیں کرو گے اور تم لوگ جو ہے فرما برداری کرو گے، لیکن پھر انہوں نے کتنی دفعہ حکم عدولی کی، نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا جو عہد ہے، اسلام کے جو احکام ہیں ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ بنی آدم کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو پیدا کیا اور سب سے عہد لیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے اقرار کیا اس بات کا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب گواہ ہو جاؤ، یہ نہ کہنا قیامت والے دن ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پھر ریمائنڈر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر رکھ دی اپنی پہچان کو، اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک لاء لگا دی، حق کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹینٹمنٹ رکھ دی کہ جو بندہ حق جب اس کے سامنے آتا ہے اگر وہ صاف دل ہو اور وہ ضدی نہ ہو، بغض و عناد سے بھرا ہوا نہ ہو، تو وہ اطمینان محسوس کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر ان کے دین کو محفوظ کر دیا، پھر اب تک اس کو ان کی زندگی کو، قرآن پاک کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو، تمام دین کے علوم کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی ہے، اور وہ سارا اللہ تعالیٰ نے نظام پورا کر دیا۔ اب جو نہیں ان کو چیزوں کو سمجھے گا اور نہیں اس کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کرے گا اور نہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے اللہ کے رخ پہ لے کے آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ذمہ دار نہیں ہے اس کا کہ وہ کیوں قیامت والے دن ایمان کے بغیر جاتا ہے دنیا سے، یا کیوں اسلام کے بغیر وہ رخصت ہوتا ہے۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ مجھے کہنا کہ ہمارے تو آباء و اجداد مشرک تھے
اور ہم ان کے بچے تھے تو ہم نے تو شرک ہی کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہر ایک تم میں سے ہر ایک کو دماغ دی ہے, اور جس کو دماغ دیا اس سے سوال بھی نہیں کرے گا. اور تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک چھوٹ دی ہے جب تک تم عقل سمجھ بوجھ والے نہیں ہو جاتے, بالغ نہیں ہو جاتے. اور جب تک نہیں ہو جاتے, اگر اس سے پہلے دنیا سے جاؤ گے تو تم سے سوال بھی نہیں ہوگا. سوال انہی سے ہے جو عقل بالغ ہو جاتے ہیں, رشد کو یعنی سوچنے سمجھ کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, پھر جن کو اللہ تعالیٰ جن کو دماغ دی ہے, سوچ دی ہے, جن کو سمجھ دی ہے صحیح اور غلط کی, تو یہ ساری تکلیف بھی انہی کے لیے ہے. مجنوں سے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی نہیں ہے قیامت والے دن. یعنی مجنوں سے مراد پاگل ہے عربی میں جس کو بولتے ہیں, یعنی جس کو عقل نہ ہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو وہ آیتیں پڑھ کے سنا دو جس بندے کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی. تو پھر اس نے ان کو اپنے سے علیحدہ کر دیا اور شیطان کے پیچھے چل پڑا, تو گمراہوں میں سے ہو گیا. اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے, لیکن اس نے تو گویا زمین کی طرف ایسے لوٹا جیسے یہاں ہی ہمیشہ رہنا ہے, اور اپنی خواہشات کی پیروی کی. اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے, اللہ کی حدود کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کی پیروی کی. اور تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کتے کی مثال ہے کہ اگر اس کو بھوکا رکھو, اس پہ سختی کرو, تب بھی ہکلاتا ہے, یعنی زبان نکال کے وہ کرتا رہتا ہے, میں اس کو کیا کہوں. اور اگر بھوکا ہو, پیٹ بھرا ہو, تب بھی ویسی ہی اس کی حرکت ہوتی ہے. اور ایسی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. پھر اللہ تعالیٰ نبی پاک کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو یہ باتیں سنائیں تاکہ یہ سوچا تو کریں. یعنی یہ کسی اس لیے نہیں ہے کہ کسی کو یار کوئی مائنڈ نہ کرے, یہ مشکل بات جو ہے وہ ٹپا دیا کرو, وہ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں کیا کریں تاکہ وہ لوگ ریکنسیڈر کریں اپنی زندگی کو, اپنی سوچ کو, اپنے کاموں کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی, اپنی آیتوں کی, اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس سے بری مثال ہے ان لوگوں کی بھی جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ظالم ہیں, اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے, اور جو گمراہ ہو جاتا ہے تو وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتا ہے. پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے نہیں ہے تمام انسانیت کو اور تمام جنوں کو جنت میں ڈالنا. اللہ نے بہت سارے بنا دیے ہیں, جو اللہ کی طرف آئیں گے انہیں اللہ جنت میں ڈال دے گا. باقیوں کو تو اللہ نے بنایا ہی اس لیے کہ ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس, بہت سارے جن اور انسانوں کو تو جہنم کے لیے بنایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ انہیں جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا مٹیریل, اللہ تعالیٰ کوئی اتنا چھوٹا بادشاہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا میرا بندہ ہے, ہر ایک بندے کو میں نے 2 آنکھیں دی ہیں, کہ دل دی ہے, ناک دی ہے, دانت دیے ہیں, یہ سارے ضائع ہو جائیں گے اگر جنت میں نہ گئے. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے. اگر لوگ پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بگ ڈیل نہیں ہے کہ وہ جہنم میں پھینک دیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا تھا, یہ سوچتے سمجھتے نہیں تھے. آنکھیں دی تھیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے نہیں تھے. کان دیے تھے, اللہ کی بات کو سنتے نہیں تھے. اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ اللہ کی نظروں میں جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو غافل ہیں جو توجہ ہی نہیں دیتے کہ وہ کیوں دنیا میں آئے ہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے, کس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے, کس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے, ہمیشہ کی زندگی میں کیسے کامیاب ہونا ہے. اور اللہ کے لیے سارے اچھے نام ہیں, انہی ناموں سے اللہ کو پکارو, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے میں کجی اختیار کرتے ہیں, ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اور الذین کذبوا بآیات, پھر آگے بڑی وعید ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ ایسے پکڑے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, کہ ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے, ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی میں وہ اپنی عیاشیاں کر لیں گے, اپنی من مانیاں کر لیں گے. حالانکہ 50 60 سال کے بعد تو بندہ ویسے ہی ایک لائبلٹی بن جاتا ہے, چلنا پھرنا ہی مصیبت ہو جاتی ہے اس کے لیے, اللہ سے دے سب کو. اور وہ سمجھتے ہیں کہ 70 80 سال میں وہ بڑے فن خان بن جائیں گے, اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے. پھر یہ کیوں سوچتے نہیں ہیں. پھر آگے اللہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے سب سے اچھا انسان, اشرف المخلوقات میں سے سب سے اچھا انسان, اپنا سب سے اچھا بندہ, اپنا رسول ان کے پاس بھیجا ہے. ولم یتفکروا, یہ سوچتے نہیں ہیں. ما بصاحب, یا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے اوپر نعوذ باللہ, وہ کہتے تھے نا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ جادو زدہ ہیں یا جن آتے ہیں یا وہ ان کو سکھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیا ایسے انسان کے اوپر یہ جن جس کو پڑے ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے, ایسا شاندار ہوتا ہے وہ تو ایک کھلی بات کرنے والے ہیں, تمہیں ڈرا دینے والے ہیں کہ بھئی دیکھ لو, دھیان کر لو, بچ جاؤ. اولم ينظروا فی ملکوت, کیا یہ اللہ کے زمین اور آسمان میں اللہ کی بادشاہت کے اوپر نظر نہیں کرتے. وما خلق اللہ من شیء, اور کہ جو اللہ نے چیزیں بنائی ہیں ان کو نہیں دیکھتے یہ, اور کیا پتہ ہے ان کی موت قریب آئی ہوئی ہو. تو یہ اس آیت کے, اس اللہ کے کلام کے بعد, اس رسول کے بعد کیا بھیجے گا اللہ, تو یہ لوگ ایمان لائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب بھی ایسی ہے کہ جو اس کو کھلے دل سے پڑھتا ہے وہ ان کے سامنے بچ جاتا ہے.
اور نبی اللہ کا کلام ایسا ہے کہ جو اس کی صرف تلاوت ہی سن لیتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ جو صاف دل والے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک کون سی ایسی بات ہوگی جس کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کے آئیں گے؟ پھر یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ جی قیامت کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے انما علمها عند ربی، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے۔ صرف اس کا علم کس کے پاس ہے؟ میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرتا کسی کے اوپر۔ الا هو ثقلت فی السماوات والارض، لیکن وہ بہت بڑی ہوگی، بھاری ہوگی زمین اور آسمان کے اوپر، اور وہ اچانک آ جائے گی۔ ہاں اس کی نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمائی ہیں، بہت ساری قرآن پاک میں بھی مذکور ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی بڑی اس کی 10 نشانیاں، اور وہ چھوٹی چھوٹی تو کئی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بندے کی موت کے ساتھ اس کی قیامت تو آ گئی نا، اس کا تو حساب شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے اس کی توفیق عطا فرمائے تیاری کی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ عقیدہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ساری خیریں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِي سُوءٌ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو ہوں ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس طرح لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں، اور جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو اس کے بعد شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حالانکہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا ہوئے تھے۔ اب لوگ، مجھے دکھ ہوتا ہے، لوگ قبروں پہ جا کے بچے مانگتے ہیں اور پھر ان کے نام رکھتے ہیں پیراں دیتا۔ بھائی وہ پیر اللہ کے بندے تھے، وہ دنیا میں رول ماڈل تھے، ان کی زندگی اس قابل تھی کہ ان کی تقلید کی جائے۔ اب وہ قبروں کے اندر کوئی چیز الاٹ نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہ بچے دیتا ہے، نہ خوشیاں دیتا ہے، نہ زندگی دیتا ہے، نہ موت دیتا ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کہ ان کو شریک بناتے ہیں، اللہ کا پارٹنر ان کو اللہ کا بناتے ہیں جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، اور بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اور نہ وہ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ سواء علیکم دعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے اوپر برابر ہے کہ تم کو بلایا جائے یا تمہارے سامنے یا آپ لوگ چپ رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوبارہ کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم دعا مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سے بھی جب تم دعا مانگتے ہو، عباد امثالکم، وہ اللہ کے اسی طرح بندے ہیں جس طرح تم اللہ کے بندے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے عبد ہیں، وہ غلام ہیں، فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں، انبیاء بھی بندے ہیں، اولیاء بھی بندے ہیں جس طرح تم بندے ہو۔ ہاں ان کی شان بلند ہے، لیکن اللہ نے ان کو اپنا شریک نہیں بنایا، اپنا پارٹنر نہیں بنایا، عبدیت سے نکال کے الوہیت میں نہیں ڈال دیا، عبدیت سے نکال کے ربوبیت میں نہیں ڈال دیا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ادھر ہی ہیں۔ فدعوہم فلیستجیبوا، اچھا تم دعا مانگتے ہو، مانگو، فلیستجیبوا، تو چاہیے کہ وہ تمہاری قبول بھی کریں اگر سچے ہو۔ کیا ان کے ہاتھ ہیں؟ یہ بتوں کو پکارتے ہیں، کیا وہ پکڑ سکتے ہیں کچھ؟ کیا وہ چل سکتے ہیں؟ کیا وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں وہ سن سکتے ہیں؟ یہ ہندو جو ہے اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں، گلدستہ چڑھاتے ہیں، اس کے اوپر اس کے کیا بولتے ہیں، اگربتی لگاتے ہیں، پھر مانگنا ان سے شروع کر دیتے ہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، پھر ان سے فرما دیجئے بے شک میرا رب جو ہے، میرا کارساز جو ہے وہ اللہ ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور وہی صالحین کا بھی رب ہے۔ اور والذین تدعون من دونہ لا، اور جن کو تم پکارتے ہو، جن سے دعا مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ تمہاری مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور نہ ان کی ولا انفسهم ينصرون، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ان کو پکاریں گے ہدایت کی طرف تو یہ بات ہی نہیں مانیں گے، اور یہ آپ کو لگے گا کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ نہیں رہے ہوں گے، یہ بیچ میں سوچ رہے ہوں گے، کچیچیاں وٹ رہے ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے تو ان لوگوں کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیوں بات ہو رہی ہے اس طرح کی۔ خود العفو، آپ کے لیے کام کیا ہے کہ جی آپ معاف کرتے رہیں، وأمر بالعرف، عرف کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو بلاتے رہیں۔ اللہ اللہ، وأعرض عن الجاہلین، اور جو آگے سے بحث مباحثہ کرتے ہیں جاہلین سے آپ اعراض کریں، ان کی منہ نہ لگیں۔ پھر اس کے بعد وإذا تأتيهم، پھر وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، یہ لوگ آپ سے جو ہیں ہر وقت معجزات مانگتے رہتے ہیں، جب آپ ان کو کوئی ان کی مرضی کا معجزہ نہیں دکھاتے تو یہ پھر آگے سے اعتراض کرتے ہیں۔ ان سے فرما دیجئے کہ میں اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب نے وحی کی ہے،
اور یہ اللہ کی نشانی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت ہے اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کان لگا کے سنو اور اس کے لیے خاموش ہو جاؤ تاکہ تمہارا رب تمہارے اوپر رحم کرے۔ یعنی ادب بڑی چیز ہے، آپ قدر کر لیں، ادب کر لیں، اللہ تعالیٰ کی بات کو اہمیت دے دیں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے اور رحمت کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جو لوگ بے ادبی کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اپنے رب کو پکارتے رہو، رو دھو کے بھی اور خفیہ طور پہ بھی، خوف کے ساتھ بھی اور آہستہ آواز میں بھی، صبح و شام، اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ الانفال ہے، اس میں بھی شروع میں مال غنیمت کا بیان ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جن کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتا ہے، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ڈر جاتا ہے، جب اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ کے اوپر یہ بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مال میں سے رزق خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بڑے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور پھر اس کے بعد غزوہ بدر کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے زیادہ شان و شوکت والا لشکر جو مکہ سے تیاری کے ساتھ آیا تھا اس کے مقابلے میں آپ کو فتح دی، تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ اللہ کی مدد کی وجہ سے یہ جیتے ہیں مسلمان، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر رعب ڈال دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں پھر، اور آپ مدد مانگتے تھے، اللہ کی مدد آ گئی، اور اس کے بعد وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، تو اگر تم باز آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم پھر ظلم کرو گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو گے، اللہ پھر مدد کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ ایمان فرما رہے ہیں کہ ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے گا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو تمہارے نامہ اعمال میں لکھے ہیں ان کو بھی مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے کہ جی کیوں نہیں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا، اور کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وعیدیں، مطلب جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں کیوں نہیں آ جاتا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا، اور جب تک ان میں سے لوگ معافی مانگنے والے ہوں گے، استغفار کرنے والے موجود ہوں گے، تب بھی اللہ اپنا عذاب ان کے اوپر نہیں بھیجے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو کیوں نہ عذاب دیتا کہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے، اللہ کے ولی بھی نہیں تھے۔ اللہ کے ولی تو وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کافروں سے کہہ دیجئے اگر تم باز آ جاؤ گے تو اللہ پرانے گناہ معاف کر دے گا، اور وہیں یعودوا فقط، مطلب اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی اشر کرے گا جو پچھلی قوموں کے اوپر کیا ہے، اور آپ اس وقت تک ان کے ساتھ حالت جنگ میں رہیں، یعنی امن نہ کریں، صلح نہ کریں، جب تک کہ دین اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو جاتا اور یہ فتنہ فساد مچانا ختم نہیں کر دیتے۔ اور اگر یہ باز آ جائیں تو بے شک جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے واقف ہے، اور اگر یہ آپ کی بات نہ مانیں تو جان لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، وہ بہت اچھا مددگار ہے اور بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی دوستی میں اپنا دوست بنا لے اور اپنا فرما بردار بندہ بنا لے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو۔